بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی کی پرورش کرنے والوں کے لیے بشارتیں۔ سب سے بڑا صدقہ تیری وہ بیٹی ہے جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری بیٹیوں کی ذمہ داری آزمائش ہے، جو آزمائش پر پورا اترا جنت کا مستحق۔ نمبر 3، جو شخص بیٹیوں سے نیک سلوک کرے اس کے لیے جہنم کی آگ حرام۔ نمبر 4، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اسے بوجھ سمجھنا بدقسمتی ہے۔ بیٹی کا حق یہ ہے کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو لڑکیاں دے کر آزمایا گیا اور پھر اس نے خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کی اور ان پر احسان کیا تو یہ لڑکیاں دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ متفق علیہ۔ سنن داری میں ایک دفعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے عہد جاہلیت کا ایک واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی۔ جب میں اسے آواز دیتا تو وہ میرے پاس دوڑی آتی تھی، مگر ایک روز میں نے اسے بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اسے اس کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو مجھے اس کی آئی وہ ہائے ابا ہائے ابا تھی۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے کسی ایک نے کہا، اے شخص، تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر پھر روئے اور اس قدر کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ سنن داری۔ وہ تو قدیم عربوں کی حالت تھی، مگر آج کے ماڈرن اور جدید کہلانے والے دور میں بھی بیٹی کو بعض جگہ ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر اسے اس کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا گیا اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ بخاری و مسلم۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اسے بوجھ سمجھنا بدقسمتی ہے۔ بیٹی کا یہ حق ہے کہ اسے اچھی تعلیم و تربیت دی جائے اور جب وہ بالغہ ہو جائے تو اس کی شادی اچھی جگہ کر دی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی اور شعور دیا اور اس کی شادی اچھی جگہ کی تو گویا اس نے اپنی بیٹی کا حق ادا کر دیا۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ ابو داؤد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا صدقہ یا بڑے صدقوں میں سے ایک تیری وہ بیٹی ہے جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا اس کے لیے کمانے والا کوئی نہ ہو۔ بخاری ابن ماجہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اگر اولاد میں بیٹیاں ہوں یا اپنے گھر میں ذمہ داری میں بہنیں وغیرہ ہوں تو جو کوئی شخص ان کی خوش دلی کے ساتھ اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش اور حسن سلوک کرے تو جہنم کی آگ سے یہ لڑکیاں آڑ بن جائیں گی۔ مذکورہ ارشاد کو بار بار پڑھیے، دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بیٹیوں کی ذمہ داری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹیاں دے کر اور کسی کو بہنوں کی ذمہ داری دے کر آزماتے ہیں۔ اس آزمائش پر پورا اترنا مسلمان کا کام ہے۔
اور اس کے نتیجے میں آخرت میں بڑا انعام یہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ اپنے دوسرے اعمال کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی اور ایسا شخص جنت کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے ہاں 2 لڑکیاں ہوئیں اور اس نے ان کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں تو وہ شخص اور میں قیامت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اپنی انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا، مسلم شریف۔ اسی طرح ایک اور ارشاد میں لڑکیوں کے ساتھ بہنوں کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ صحیح ابن حبان۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، ان کے کپڑوں یا ہاتھوں پر زعفران لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کنواری ہے یا بیوہ وغیرہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیوہ سے شادی کی ہے اور وہ بڑی عمر کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری سے شادی کرتے تاکہ شادی کا لطف حاصل ہوتا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری 3 نوجوان یتیم بہنیں ہیں، میں کنواری سے شادی کرتا تو 4 کی ذمہ داری ہو جاتی۔ بیوہ سے اسی لیے کی ہے تاکہ وہ ان کا خیال رکھے اور ان کی تربیت کرے۔ یہ وجہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کی بڑی تحسین فرمائی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو جنت میں داخل کریں گے۔ الحدیث۔ اسلام سے قبل عرب کی حالت بہت بری تھی، ہر طرح کی برائی ان میں درجہ اتم موجود تھی۔ ان تمام برائیوں میں سے ایک برائی عورتوں سے بدسلوکی کی بھی تھی۔ عرب خواتین کو جانوروں سے بھی بدتر خیال کرتے تھے۔ عموماً ایسا ہوتا کہ بیٹی پیدا ہوئی تو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور اگر کسی کو زندہ بھی رکھتے تو اس کی زندگی محض ایک برتن کی سی تھی کہ جسے استعمال ہی کیا جاتا ہے، مگر اس کا کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا، نہ اسے کوئی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ مگر جب اس ظلمت کدے میں اسلام کا نور پھیلا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی جیسے قابل احترام مقام عطا فرمائے اور اسے یہ مقام و مرتبہ اپنے گھر و معاشرے میں ملا۔